بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 97 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عبارت حل کی تھی اور وہ فی حاضر الافعال تک کی جو عبارت تھی اس عبارت کو حل کیا تھا۔ ہم آج کے سبق فی حاضر الافعال لا یجوز سے لے کر وذالک مخصوصا تک کی جو عبارت ہے اس عبارت کو حل کریں گے۔ تو ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی هذه الافعال لا يجوز الاقتصار على احد المفعولين لانهما قسم واحد لان مضمونهما معا مفعول به في الحقيقة وهو مصدر المفعول الثاني المضاف الى المفعول الاول اذ معنى علمت زيدا فاضلا علمت فضل زيد فلو حذف احدهما كان كحذف بعض اجزاء الكلمة الواحدة واذا توسطت هذه الافعال بين مفعوليها او تاخرت عنهما جاز ابطال عملها مثل زيد ظننت قائم وزيدا ظننت قائما وزيد قائم ظننت وزيدا قائما ظننت فاعمالها وابطالها حينئذ متساويان وقال بعضهم ان اعمالها اولى على التقدير التوسط وابطالها اولى على التقدير التاخر واذا زيدت الحمزه في اول علمت ورأيت صار متعديين الى ثلاثه مفاعل نحو علمت زيدا عمرا فاضلا ورأيت عمرا خالدا عالما فزيد فيهما بسبب الحمزه مفعول اخر لان الحمزه للتسيير ومعنى المثال الأول حملت زيدا على أن يعلم عمرا فاضلا ومعنى المثال الثاني حملت عمرا على أن يعلم خالدا عالما۔ یہاں تک اس عبارت کی ترکیبیں حل کر لیتے ہیں۔ وفی هذه الافعال میں وہ استنافیہ فی جار هذه اسم اشارہ الافعال مشار الیہ اشارہ مشار الیہ مل کر مجرور فی جار کا جار مجرور متعلق مقدم ہو جائے گا لا یجوز سے۔ لا یجوز فعل مضارع منفی الاقتصار مصدر علی جار احد المفعولین مرکب اضافی مجرور علی جار کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا الاقتصار مصدر سے۔ مصدر اپنے متعلق سے مل کر فاعل ہو جائے گا لا یجوز کا۔ لا یجوز فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لانہما میں لام جار برائے تعلیل ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ہما ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا۔ قسم میں کاف جار اسم واحد مرکب توصیفی مجرور جار مجرور ظرف مستقر متعلق اول ہو جائے گا ثابتن کا۔ آگے لأن مضمونہما معن میں لام جارہ برائے تعلیل ان حرف ظروف مشبہ بالفعل مضمون اسم مفعول ضمیر مستتر نائب فاعل مضاف ہما مضاف الیہ معن مفعول فی اسم مفعول اپنے نائب فاعل اپنے مفعول بی اور مفعول فی سے مل مضاف الیہ ہو جائے گا مضمون کے لیے۔ مضمون مضاف اور مضاف الیہ مل کر اسم ہو جائے گا ان کا۔ مفعول اسم مفعول ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل با جار ہی مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا مفعول کے ساتھ۔ اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل اور متعلق سے مل کر موصوف ہو جائے گا فی جال الحقیقت مجرور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر صفت ہو جائے گا موصوف کے لیے۔ موصوف صفت مل کر خبر ہو جائیں گے انا کا۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مجرور ہو جائے گا لام جار کے لیے۔ جار مجرور متعلق ثانی ہو جائے گا ثابت مقدر کے ساتھ۔ ثابت اسم فاعل ضمیر اس کے اندر فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر ہو جائے گا ان کا۔ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر پھر مجرور ہو جائے گا لام جار کے لیے۔ جار مجرور متعلق ہو جائے گا لا یجوز کے۔ لا یجوز فعل فاعل دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہو مصدر المفعول الثانی میں ہوا ضمیر مبتدا
راجع ہو جائے گی مضمون کی طرف. مصدر مضاف المفعول الثانی مرکب توصیفی مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف. المضاف اسم مفعول. الی جار المفعول الاول مرکب توصیفی مجرور. جار مجرور متعلق ہو جائیں گے المضاف اسم مفعول سے. اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہو جائیں گے موصوف کے لیے. موصوف صفت مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. از معنی علمت زیدن میں از تعلیلیہ معنی مضاف. لفظ علمت مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. پھر علمت فعل ضمیر اس کا اندر اس کا فاعل ہو جائے گا. زیدن مفعول اول فاضل مفعول ثانی. فعل مفعول فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو جائے گا. علمت فعل ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. فضل زیدن فضل مضاف زیدن مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. فلو حذف احد ما كان كحذف بعض اجزاء الكلمة الواحدة میں فا تفصیلیہ. لو حرف شرط. حذف فعل ماضی مجہول. احدہما مرکب اضافی نائب فاعل ہو جائے گا. فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا. کانا فعل افعال ناقصہ ہوا ضمیر مستتر جو کہ حذف کی طرف راجع ہے وہ اس کا اسم ہو جائے گا. کا حذف میں کاف جار حذف مضاف مضاف الیہ مضاف اجزاء الکلمۃ مرکب اضاف اجزاء پھر مضاف الیہ مضاف الکلمۃ الواحدۃ مرکب توصیفی مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائیں گے. بعضو کے لیے بعضو مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائیں گے. حذف کے لیے حذف مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے. کاف جار کے لیے جار مجرور مل کر ظرف مستقر خبر ہو جائیں گے فعل ناقص کانا کے لیے. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہو جائے گا. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. وَإِذَا توسطت میں وہ استنافیہ از ظرف زمان متضمن معنی حرف شرط. توسطت فعل حاضی اسم اشارہ الافعال مشار الیہ اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل ہو جائے گا توسطت کے لیے. بین مضاف مفعولی ہا مرکب اضافی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا. او حرف عطف. تأخرت فعل ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. انہا جار مجرور ظرف لو متعلق ہوا تأخرت کے ساتھ. تأخرت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفیہ ہو کر شرط ہو جائے گا. آگے جاز فعل ابطال مصدر مضاف عملہ مرکب اضافی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہو جائیں گے جازہ کے لیے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. آگے مثل مضاف زید مبتدا قائم اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ظننت فعل جملہ فعلیہ معترضہ ہو جائے گا معطوف علیہ. وہ عاطفہ زیدن مفعول اول قائما مفعول ثانی. ظننت فعل قلب فعل فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. وہ عاطفہ زید مبتدا قائم اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ظننت فعل فاعل جملہ فعلیہ معترضہ ہو جائے گا. و زیدن مفعول اول قائما مفعول ثانی. ظننت فعل فاعل فعل اپنے دونوں فاعل مفعولوں سے مل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے تمام تر معطوفات سے مل کر جملہ بتاویل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا. مثلوں کے لیے مثل مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائیں گے برائے مبتدا معذوف. مثالہ کے مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. فاعمالها و ابطالها حينئذ متساویان کی ترکیب ایسے کی جائے گی. فا فصیحیہ اعمالها مرکب اضافی معطوف علیہ و عاطف ابطالها مرکب اضافی معطوف علیہ مل کر مبتدا. حينئذ اصل میں حين اذ کان قضا تھا تو حينئذ مفعول فی مقدم ہو جائے گا متساویان سے. متساویان اسم فاعل ضمیر اس کے اندر اس کی فاعل متساویان اسم فاعل
اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ وقال بعضهم میں وہ استنافیہ، قال فعل ماضی، بعضهم مرکب اضافی اس کا فاعل ہو جائے گا، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، اعمالها مرکب اضافی اس کا ان کا اسم ہو جائے گا، اولا اس میں تفصیل، ہوا ضمیر مستتر جو کہ اعمال کی طرف راجع ہو جائے گا اس کا فاعل، علی جار تقدیر توسط مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا اولا سے، اولا اس میں تفصیل ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، وہ ابتالها میں وہ عاطفہ، ابتالها مرکب اضافی معطوف ہو جائے گا ہو کر اسم ان ہو جائے گا، اولا اس میں تفصیل، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، علی جار تقدیر تاخر، تاخر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا اولا کے ساتھ، اولا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے ان کا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول کا فعل، فاعل اور مقولہ قول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ و اذا میں وہ استنافیہ، اذا ظرف زمان متضمن معنی حرف شرط ہو جائے گا، زیدت فعل ماضی مجہول، الحمزہ تو اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، فی جار اول مضاف، علمت معطوف علیہ، و عاطفہ، رأیت معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے اولو کے لیے، اولو مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا زیدت فعل سے، زیدت فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا، سارا فعل افعال ناقصہ، ہما ضمیر مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، متعدیین اسم فاعل، الی جار، ثلاثۃ مفاعیل مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا متعدیین سے، اس میں فاعل ضمیر اس کے اندر اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گا سارا کا، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے نحو مضاف، علمت فعل ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، زیدن مفعول اول، عمرن مفعول ثانی، فاضلن مفعول ثالث، فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر معطوف علیہ، و عاطفہ، ارأیت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، عمرن مفعول اول، خالدن مفعول ثانی، عالمن مفعول ثالث، فعل اپنے تینوں مفعولوں اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا نحو کے لیے، نحو مضاف مضاف الیہ مل کر خبر برائے مبتدا معذوف، مثالہ کے مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فا تفصیلیہ، زیدہ فعل ماضی مجہول، فی جار، ہما مجرور، جار مجرور متعلق اول ہوا زیدہ کے ساتھ، با جار، سبب الحمزۃ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہو گیا زیدہ کے ساتھ، مفعول آخر مرکب توصیفی نائب فاعل، لام جار، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، الحمزہ اسم ان ہو گیا، للتصیل ظرف مستقر خبر ہوا ان کا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بتاویل مفرد ہو کر مجرور ہوا لام جار کا، جار مجرور متعلق ثالث ہوا زیدہ کے ساتھ، زیدہ فعل اپنے نائب فاعل اور اپنے تینوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فا نتیجیہ، معنی مضاف، مثال الاول مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، حملت فعل ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، زیدن مفعول بی، علی جار، ان ناصبہ مصدریہ، یعلم فعل مضارع، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، عمرن مفعول اول، فاضلن مفعول ثانی، فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اور ہو کر مجرور ہو جائے گا جار کا، جار مجرور متعلق ہو جائے گا حملت کے ساتھ، حملت فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ، معنی مضاف، المثال الثانی مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، حملت فعل ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، عمرن مفعول بی، علی جار، ان ناصبہ مصدریہ، یعلم فعل ضمیر اس کے اندر فاعل مستتر اس کا فاعل، خالدن مفعول اول، عالمن مفعول ثانی، فعل اپنے دونوں مفعولوں اور اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر ہو کر مجرور ہو جائے گا علی جار کا،
جار مجرور متعلق ہو جائے گا حملت کے ساتھ، حملت اپنے فاعل امر مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے، مبتدا کے لیے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوئی، ہم نے یہاں تک اس کی ترکیبیں کر لی، تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وفی هذه الافعال لا يجوز الاقتصار على احد المفعولین، یہ جو ماقبل میں کچھ افعال آپ کو بتائے گئے ہیں افعال قلوب، ان افعال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان افعال کا کسی ایک مفعول پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے، لأنہما قسم واحد، اس لیے کہ یہ ایک اسم کی طرح ہے، لأن مضمونہما معا مفعول به فی الحقیقت، ان دونوں کا مضمون ایک ساتھ مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے، حقیقت کے اندر یہ ایک ساتھ مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے۔ وہو مصدر المفعول الثانی المضاف الی مفعول الاول، وہ اس طور پر ہے کہ یہ مفعول ثانی یعنی مفعول ثانی مصدر مضاف ہو رہا ہوتا ہے مفعول اول کی طرف۔ اذ معنی علمت زیدا فاضلا کا مطلب یہ ہوگا، یعنی علمت زیدا فاضلا کا مطلب ہوگا علمت فضل زیدا، زید کے فضل کے بارے میں میں نے پہچانا، گویا پہلا مفعول اول مضاف ہو رہا ہے زید مفعول ثانی کی طرف، تو یہ اس ترتیب سے گویا کہ ایک جملہ ہوا، اس لیے کسی ایک کو حذف کر کے کسی ایک پر اکتفا جائز نہیں ہے۔ فلو حذف احدهما كان كحذف بعض اجزاء الكلمة الواحدة، اگر ان میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا تو گویا کہ آپ نے ایک کلمے کے کچھ اجزاء کو باقی رکھا اور کچھ اجزاء کو حذف کر دیا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا، اگر کہتے ہیں یہ افعال قلوب دو مفعولوں کے درمیان آ جائے، او تأخرت عنہما، یا ان دونوں سے مؤخر ہو جائے، تو جاز ابطال عملها، تو ان کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے۔ یہ بھی ہم نے ماقبل میں بتایا تھا، جیسے زید ظننت قائم میں دیکھو اور قائم کے درمیان میں ظننت آیا تو یہاں ظننت کے عمل کو باطل کر دیا گیا اور اس کو جملہ معترضہ بنا دیا، زید اور قائم کو مبتدا خبر بنا دیا، اور اس کے عمل کو باقی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ وَزَيْدًا ظَنَنْتُ قَائِمًا میں اس کے عمل کو باقی رکھا گیا، وَزَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ میں عمل کو باطل کیا گیا، وَزَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ میں عمل کو باقی رکھا گیا۔ فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا حِينَئِذٍ مُتَسَاوِيَانِ، یعنی اس وقت عمل دینا اور عمل نہ دینا دونوں برابر ہو جائے گا۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ، بعض نے یہ کہا ہے، إِنَّ إِعْمَالَهَا أَوْلَى عَلَى تَقْدِيرِ التَّوَسُّطِ، کہتے ہیں جب یہ درمیان میں واقع ہو جائیں تو اس وقت عمل دینا زیادہ اولا ہے۔ وَإِبْطَالُهَا أَوْلَى عَلَى التَّقْدِيرِ التَّأَخُّرِ، کہتے ہیں جب یہ مؤخر ہو دونوں مفعولوں سے تو پھر ان کے عمل کو باطل کرنا زیادہ اولا ہے، یہ بعض کا مذہب۔ وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ، کہتے ہیں علمت اور رأيت کے شروع میں اگر حمزہ کو زیادہ کر دیا گیا، یعنی ایک حمزہ لایا گیا تو سارا متعدین الی ثلاثۃ مفاعل، تو پھر اس وقت یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوں گے، یعنی پھر ان کے دو مفعول نہیں ہوں گے بلکہ تین مفعول ہوں گے۔ جیسے علمت زیدا عمرا فاضلا، تو مفعول اول، مفعول ثانی، مفعول ثالث۔ ارأیت عمرا خالدا عالما، مفعول اول، مفعول ثانی، مفعول ثالث۔ کہتے ہیں فزید فیما بسبب الحمزۃ مفعول آخر، کہتے ہیں حمزہ کے زیادہ کرنے کے سبب کی وجہ سے ایک مفعول کو زیادہ کر دیا، لأن الحمزۃ للتسییر، اس لیے کہ حمزہ تسییر کے لیے ہوتا ہے۔ فمان المثال الاول، پہلے مثال کا معنی ہوگا حملت زیدا علی ان یعلم عمرا فاضلا، تو اس میں تسییر کا معنی ہوگا، تو اس کا اب ترجمہ یہ ہوگا حملت زیدا، میں نے زید کو ابارا، اس بات پر برانگیختہ کیا ابارا کہ ان یعلم عمرا فاضلا، کہ وہ یہ جان لے کہ عمر فاضل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال کا معنی یہ ہوگا کہ حملت عمرا، میں نے عمر کو ابارا اس بات پر کہ علی ان یعلم خالدا عالما، کہ وہ یہ بات جان خالد عالم ہے یعنی علم والا ہے، حمزہ کے زیادہ کرنے کی وجہ سے ایک مفعول کا اضافہ کریں گے۔ تو یہ ہوا آج کا سبق ہمارا اگلا سبق وذالک مخصوص بہذین الفعلین سے ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔